اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ اسرائیل نے جمعہ کی الصبح ایران میں جوہری و فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ تب تک جاری رکھے جائیں گے جب تک اسرائیل کی بقا کے لیے موجود خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین محمد سلامی اور 2 جوہری سائنسدان مارے گئے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر ایت اللہ خامنہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے اسرائیل کی قبیح فطرت کا پتہ چلتا ہے اور یہ کہ حملے کر کے اسرائیل نے اپنے لیے تلخ قسمت کا انتخاب کیا، جس کا سامنا اسے کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ انہیں اسرائیل کے منصوبوں کا پہلے سے علم تھا، تاہم امریکی فوج نے اس آپریشن میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی جوہری آلودگی کے اہم مقام نظر کو نشانہ بنایا ہے۔ تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو آج ہمارا یہ ولاگ اس کے بارے میں ہے۔ تو ایران اور اسرائیل کی عسکری قوت کا تقابلہ جائزہ کرتے ہیں۔ حاضری سروس فوجی جو اسرائیل میں حاضر سروس فوجی ہے وہ ہے 1,70,000 اور ایران کے پاس ہے جو فوجی ہے وہ 6,10,000 ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2,152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے اور اکتوبر 2024 میں ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر کے اور وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایران عرصہ دراز سے اپنے جس میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرقی وسطی میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے۔ سنہ 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3,000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوسری جانب اس بات کی بھی کوئی حتمی تصدیق نہیں کی کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرقی وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے ہیں۔ CIS میزائل ڈیفنس پر پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈلائل، جبرائیل، ہرفون، چریکو 1، چریکو 2، چریکو 3، لورا اور پوئی شامل ہے۔ لیکن اسرائیل کی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کسی بھی قسم کی میزائل یا ڈرون حملے کو بروقت روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ غزہ سے، حماس اور لبنان سے حزب اللہ کی راکٹوں کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر عزی روبن نے BBC کو بتایا کہ آئرن ڈوم کی طرح دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں ہے اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اور اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کئی زیادہ رقم اپنی دفاعی بجٹ کی مدد میں خرچ کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اسرائیل کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $24 ارب ہے اور ایران کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $10 ارب ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ $10 ارب کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ $24 ارب سے ذرا زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہے۔ ایران کے فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000 جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد
70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکے طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگر وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہو تو پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 جہاز جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنانے کا جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے گئے میزائلوں کی تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساختہ کیے تھے۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کی میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپرسونک میزائل ہے جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایران کی فوجی طاقت بھی ہے، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن جب تک بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائی طاقت، میزائل اور ڈرونز میں ہے۔ اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر ان کے ذریعے ایران فتح حاصل کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اس طرح کے حملوں میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات سے اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا گیا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور اس جگہ اسرائیل کافی ولنریبل لگتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کی دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔